نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ دجال کا حلیہ سننے کے بعد اس کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خلاف عادت امور کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہی خلاف عادت امور کو دیکھ کر ہی بہت سے لوگ کفر کی دلدل میں پھنس جائیں گے اور دجال کے پیروکاروں میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنی محرومی پر مہر تصدیق ثبت کر دیں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ امام مسلم نے ابو الدہما اور ابو قتادہ سے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے ہوئے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمانے لگے کہ تم مجھے چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو کاشانہ نبوی میں مجھ سے زیادہ حاضر باش نہ ہوتے تھے اور نہ مجھ سے زیادہ علم حدیث ان کے پاس ہے۔ میں نے خود نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور قیامت کے درمیان دجال سے بڑی مخلوق نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ دجال سے بڑا فتنہ اور معاملہ نہیں ہے۔ تو جب تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا، اور ہر فتنے پر مفتون ہونے کے لیے کچھ اسباب کی ضرورت ہے، خواہ وہ فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو ان اسباب کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے۔ دجال کے فتنے میں مفتون ہونے کے جو اسباب ہیں، جو موٹے موٹے اسباب ہیں، وہ کل 12 اسباب ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان 12 اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے، دجال آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنی ساری پیداوار نکال کر باہر رکھ دے گی۔ اسی طرح کسی ویرانے پر گزرتے ہوئے زمین کو کہے گا کہ اپنے دفینے اور اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں۔ دوسرا سبب، دجال کے پیروکاروں اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے ہر طرح کا سامان آرام اور راحت موجود ہوگا، چنانچہ ان کے جو اونٹ ہیں وہ شام کو اس حال میں واپس آئیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے ہوئے ہوں گے پانی پی پی کر، اور ان کے تھن دودھ سے خوب لبریز ہوں گے اور ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ تیسرا سبب، دجال پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے بڑی سخت آزمائش ہوگی، بڑی سخت آزمائش کا وقت ان پر ہوگا، وہ قحط سالی میں مبتلا ہوں گے، ان کے ہاتھ ان کے مال میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اب یہاں رک کر ذرا سوچئے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مسلم شریف کی ایک طویل حدیث میں ہے، اس کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ اس کا ترجمہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دجال لوگوں کی ایک جماعت کے پاس آ کر ان کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے تو دجال آسمان کو برسنے کا حکم دے گا، بس آسمان سے بارش شروع ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا وہ نباتات اگائے گی، چنانچہ ان کے اونٹ شام کے وقت اس حال میں واپس آئیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن خوب لبریز اور کوکھیں خوب بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ لوگوں کی ایک جماعت کے پاس آ کر ان کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے اور دجال وہاں سے چلا جائے گا۔ یہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں ان کا کوئی مال باقی نہیں بچے گا۔ چوتھا سبب، دجال کو قدرت خداوندی کی طرف سے اتنی ڈھیل دی جائے گی، وہ اس دنیا میں جنت اور جہنم کو اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہوگا۔ جو اس کی بات مان کر اس پر ایمان لے آئے گا وہ اپنی خود ساختہ جنت میں اس کو داخل کر دے گا، حالانکہ وہ دجال کی جنت میں داخل ہونا گویا دجال کے رب کی جہنم میں داخل ہونا ہوگا، اور اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو وہ اپنی خود ساختہ جہنم میں داخل کر دے گا، اور
جس رب نے خلیل اللہ کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا تھا، اسی اللہ کے حکم سے وہ جو دجال کی جہنم ہوگی وہ ایمان والوں کے لیے جنت بن جائے گی۔ پانچواں سبب، دجال کو اس بات پر بھی قدرت دی جائے گی کہ اگر وہ کسی مردے کو زندہ کرنا چاہے یا کسی زندہ کو مارنا چاہے تو ایسا بھی کر سکے گا، لیکن یہ ایک دھوکہ ہوگا جس کا لوگ شکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ وہ اس طرح آئی ہے کہ دجال ایک دیہاتی شخص کے پاس آئے گا اور اس کو کہے گا کہ دیکھ، اگر میں تیرے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ تو مجھے اپنا رب یقین نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ تو اسی لمحے شیاطین اس کے اونٹوں کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے، جن کے تھن دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوں گے اور کوہان بھی خوب بڑے بڑے ہوں گے۔ پھر دجال ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور باپ مر گیا ہوگا اور اس سے کہے گا کہ اگر میں تیرے بھائی اور باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تب بھی تو مجھے اپنا رب نہیں مانے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ تو شیطان اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ تفصیل تو النہایہ اور الفتن میں مسند احمد کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، جبکہ سنن ابن ماجہ میں اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ دجال ایک دیہاتی کے پاس آ کر کہے گا کہ دیکھ، میں اگر تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ضرور۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے بیٹا، تو اس کی اتباع کر، یہ تیرا رب ہے۔ تو شاید اس سے آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو دجال کو حقیقتاً زندہ کرنے اور مارنے پر قدرت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک دھوکہ ہوگا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے اس دھوکے میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا جزو بھی حدیث میں آیا ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ دجال کے پاس اپنے وقت کا سب سے بہترین آدمی آئے گا اور وہ آ کر کہے گا میں شہادت دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ دجال اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر کے زندہ کر دوں تو کیا تمہیں پھر بھی میرے معاملے میں شک ہوگا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو دجال اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ یہ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ دجال کے اسلحہ بردار ایک مسلمان کو پکڑ کر دجال کے سامنے پیش کریں گے۔ جب دجال کے سامنے اس کو پیش کریں گے تو وہ مسلمان اس دجال سے کہے گا کہ تو ہی وہ دجال اور کذاب ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دجال اس کو اپنے سامنے حاضر کرنے کا حکم دے گا اور کہے گا کہ اس کو کھینچو، پھر حکم دے گا کہ اس کا سر اور اس کا چہرہ خوب زخمی کرو، تو اس کی پشت اور اس کی پیٹھ پر خوب پٹائی شروع ہو جائے گی۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ اب بتا، تو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا کہ تو ہی مسیح الدجال ہے، تو ہی کذاب ہے۔ یہ سن کر دجال ایک آرا منگوائے گا، وہ آرا منگوا کر اس شخص کے درمیان میں رکھ کر اس آرے سے اس کو چیر ڈالے گا، اس کو دو ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا اس طرف گر جائے گا، ایک ٹکڑا اس طرف گر جائے گا۔ پھر وہ ان دو ٹکڑوں کے درمیان میں چلے گا دجال ان دونوں کے درمیان میں چلتے ہوئے کہے گا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جا، تو وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی پکا دجال ہے۔ تو اس موقع پر میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آگے انشاءاللہ یہ آئے گا واقعہ۔ یہاں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ دجال کو احیاء موتا پر بھی قدرت دی جائے گی، جس کو دیکھ کر دھڑا دھڑ لوگ ایمان لائیں گے۔ یہاں ایک اعتراض بھی ایک ہوتا ہے، اس کو بھی دور کرتا چلا جاؤں کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک بہت بڑا عظیم معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تو یہ دجال کو کیسے مل جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہوگا، کیونکہ لوگوں کے پاس اس کے باطل ہونے اور اپنے دعویٰ میں حق پر نہ ہونے کی دلیل تو موجود ہوگی کہ وہ کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے۔
جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، لہٰذا اس کا دعویٰ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ علامت کفر تو اس کے سامنے موجود ہے، تو اس کا چہرہ بالکل بیکار ہوگا، کوئی خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ اگر وہ خدا ہوتا تو اپنے آپ کو ان عیوب سے زائل کر دیتا، یہ عیوب اپنے اندر نہ رہنے دیتا، جبکہ معجزات انبیاء اس قسم کے معارضوں سے محفوظ ہوتے ہیں، لہٰذا ان دونوں میں مشابہت نہ رہی۔ چھٹا سبب، دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر لوگوں کے گمراہ کرنے کا ایک سبب وہ دو نہریں بھی ہوں گی جو اس کے ساتھ چلتی ہوں گی، ایک نہر پانی کی ہوگی اور ایک نہر آگ کی ہوگی، اور وہ جو پانی کی نہر ہوگی اس میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو آگ کی نہر ہوگی وہ آگ شعلے مارتے ہوگی، اور یہ عین ممکن ہے کہ جو دجال کی جنت اور جہنم کا ذکر ہے شاید یہی دو نہریں ہوں، کہ پانی والی نہر جو ہے وہ اس کی جنت ہو اور آگ والی نہر اس کی جہنم ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں الگ الگ ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ساتواں سبب، دجال کے پاس اپنے پیروکاروں کے لیے خوراک کا اتنا بڑا ذخیرہ ہوگا، احادیث مبارکہ میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، جبل خبز، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اس کے پاس، یعنی خوراک کا کافی وافر ذخیرہ اس کے پاس ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، غریب کیا چاہے دو وقت کی روٹی، تو ضعیف الاعتقاد اور مفلوق الحال افراد تو یہ دیکھتے ہی اس کی الوہیت کا اقرار کر بیٹھیں گے، بلکہ صرف یہ نہیں کہ اقرار کر لیں گے بلکہ اس کا پرچار کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آٹھواں سبب، دجال کے ساتھ دو انبیاء کی ہم شکل فرشتے ہوں گے، دو فرشتے ہوں گے، ایک دائیں طرف ہوگا ایک بائیں طرف ہوگا۔ ایک دائیں طرف جو ہے وہ جب دجال لوگوں سے یہ کہے گا کہ اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہیں موت اور زندگی دینے والا میں ہوں، تو ان میں سے ایک کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس کی بات لوگ نہیں سنیں گے، اور جو دوسری طرف والا ہوگا وہ اپنے دوسرے فرشتے کی تصدیق کرے گا کہ ہاں تم نے بالکل سچ کہا، تو اس کی بات ان کی بات لوگ سن لیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ درمیان والے کی تکذیب تو گئی، اور باقی جو دجال کا دعویٰ تھا اور وہ دوسرے کی تصدیق اس کی بچ گئی، جو جس فرشتے نے تکذیب کی تھی اس کی تکذیب تو لوگوں نے نہیں سنی، اور جس نے تصدیق کی اس کی تصدیق سن لی، تو جب لوگ دیکھیں گے کہ نبی اس کے خدا ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تو لوگ جو ہے اس پر ایمان لانے میں ہچکچائیں گے نہیں، تو ان کے ایمان لانے میں کوئی دیر نہیں کی جائے گی، تو یہ سوچ کر لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ نوواں سبب، بعض روایات میں آتا ہے کہ دجال چاند کو پکڑ کر دو ٹکڑے کر دے گا، جیسے چاول کو توڑ دیا جاتا ہے، فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو پکڑ لے گا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ اگر اس کے فتنے کی طرف دیکھا جائے تو قدرت خداوندی سے یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کو یہ قدرت بھی دے دی جائے، ظاہر ہے اتنی زیادہ اس کو ڈھیل دی گئی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ڈھیل بھی دی گئی ہو۔ 10واں سبب، دجال پوری زمین پر گھومے گا اور فساد مچائے گا۔ اب چونکہ یہ مدت تھوڑی ہوگی اس لیے اس کو اتنی تیز رفتار سواری مہیا کی جائے گی اور محسوس ہوگا کہ گویا زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں تو ہے کہ دجال کی سرعت اس بارش کی طرح ہوگی کہ جس کو تیز ہوا پیچھے کی طرف سے دھکیلتی ہے آگے کی طرف۔ 11واں سبب، دجال جس گدھے پر سواری کرے گا اس کے متعلق مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، لیکن جن روایات میں دجال کے گدھے کا مکمل حلیہ بیان کیا گیا ہے، مثلا دجال کے گدھے کا رنگ بالکل سفید ہوگا، ہر کان کی لمبائی 30 گز کے برابر ہوگی، ایک کھر سے دوسرے کھر تک کا فاصلہ ایک دن اور رات میں طے ہوگا، تو یہ روایات صحت کے اعتبار سے مشکوک ہے۔ 12واں سبب، دجال جس مادرزاد اور پیدائشی اندھے اور نابینا پر ہاتھ پھیرے گا اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اسی طرح کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرے گا تو وہ کوڑھی بالکل تندرست ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس کے ہاتھوں صحت مند ہو جائیں گے وہ اس کے ہی گن گائیں گے۔ تو یہ موٹے موٹے 12 اسباب تھے جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے سبب ہیں، کچھ ذیلی اسباب ہیں جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں۔
تو یہاں 12 کے عدد سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بس اسباب ضلالت صرف انہی 12 میں منحصر ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے یہ جو خوارق ہیں، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ دجال کے ہاتھوں یہ جو چیزیں ظاہر ہوں گی، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو دجال کے ہاتھوں خوارق کا جو میں نے ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ آیا حقیقتاً ان کا ظہور ہوگا یا یہ لوگوں کی نظروں کا دھوکہ ہوگا، جیسے آج کل مسمرزم کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ لیکن اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آج کا تو خیر زمانہ بڑا جدید ہے، اور ایسی چیزیں آج کل وقوع پذیر ہو رہی ہیں کہ جو گزرا ہوا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جنہیں دیکھ کر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے اس طرح کی بھی کوئی دجال کی کوئی چال ہو، اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے ایک حدیث کا ترجمہ نقل کر دیتا ہوں تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ علم ہے کہ دجال کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ایک تو دیکھنے میں سفید پانی کی طرح نظر آئے گی، دوسری دیکھنے میں شعلہ مارتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر تم میں سے کوئی اس کو پائے تو اس نہر میں داخل ہو جو اس کو آگ کی نہر دکھائی دے رہی ہو، اور اس میں غوطہ لگائے اور اپنا سر نکال کر اس میں سے پی لے، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا فتنہ دجال کا سب سے زیادہ تفصیلی علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فتنہ دجال کی ایک کڑی وہ 2 نہریں بھی ہوں گی جو دجال کے ساتھ چل رہی ہوں گی۔ تیسرا یہ معلوم ہوا کہ اس صورت میں فتنے سے بچاؤ اور حفاظت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنی آنکھوں پر یقین کیے بغیر، اپنی بصیرت پر یقین کیے بغیر، حدیث نبی پر اعتماد کر کے جو چیز غلط نظر آ رہی ہے، جو چیز نقصان دہ نظر آ رہی ہے، بس اس نقصان دہ چیز میں اپنے آپ کو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ جو بظاہر تکلیف دہ نظر آ رہی ہے اس کو اختیار کر لیا جائے تو وہ تکلیف دہ نہیں ہوگی۔ لیکن ان سب باتوں سے قطع نظر اس حدیث کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ حقیقت لوگوں کو ایسا نظر آئے گا، حدیث میں ہے کہ لوگوں کو ایسا نظر آئے گا لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ تو اس حدیث کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھ کر اب اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النہایہ فی الفتن والملاحم میں اس حدیث کے تحت تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث میں علماء اکرام کی ایک جماعت مثلا ابن حزم اور طحاوی وغیرہ نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دجال چال باز اور ملمع ساز ہوگا، لوگوں کے سامنے وہ جن خوارق کو ظاہر کرے گا وہ اسی کے زمانے میں لوگوں کے مشاہدے میں آئیں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ سب چیزیں خیالی ہیں۔ اسی طرح رئیس معتزلہ شیخ ابو علی جبائی کا کہنا ہے کہ ان واقعات کا حقیقت کی دنیا میں ہو جانا، اسی طرح ہو جانا کبھی درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساحر کے خوارق نبی کے خوارق سے مشابہ نہیں ہو سکتے۔ ساحر کے خوارق کسی نبی کے خوارق سے، خرق عادت چیز اس کو کہتے ہیں جس کا دنیا میں ہونا ناممکن ہو، کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، جادوگر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو یہ جادو کا کرشمہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ساحر یعنی جادوگر کے خوارق نبی کے خوارق سے مشابہ نہ ہو جائیں۔ اسی طرح شیخ یوسف الوابل نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی نقل کرتے ہوئے، اپنی تحقیق نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان حضرات کے بعد شیخ رشید رضا آئے، انہوں نے بھی خوارق دجال کا انکار کر دیا اور یہ گمان کیا کہ ایسا ہونا مخلوق میں عادت اللہ کے خلاف ہے۔ چنانچہ وہ احادیث دجال پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جن خوارق کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان بڑے بڑے معجزات کے مشابہ ہیں
جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم پیغمبروں کی تائید فرمائی تھی یا ان کی برتری ظاہر فرمائی تھی، نیز ان خوارق سے معجزات انبیاء میں اشتباہ آ جاتا ہے، جیسا کہ بعض علماء اکرام نے تصریح فرمائی ہے، اور بعض محدثین نے اس نظریے کو بدعت شمار فرمایا ہے۔ اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ معجزات اس لیے عطا فرمائے تھے کہ اپنی مخلوق کو ہدایت سے نوازے، جو کہ اس کی رحمت کے غضب پر سبقت لے جانے کا مقتضی ہے۔ پھر وہی خوارق اپنے بندوں کی ایک بڑی جماعت کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دجال کو کیسے دے دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو وہ خوارق عطا فرمائے تھے تو پھر دجال کو اللہ کیسے دے دے گا؟ پھر کچھ آگے چل کر شیخ رشید رضا لکھتے ہیں کہ دجال کی طرف جن خوارق کی نسبت کی گئی ہے مخلوق خداوندی میں، وہ عادت الہیہ کے خلاف ہیں، اور قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عادت الہیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ احادیث جن میں اضطراب و اختلاف بھی ہے اور آپس میں ٹکراؤ بھی، نہ تو ان نصوص قطعیہ کی تخصیص کر سکتی ہیں اور نہ ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ پھر اس ٹکراؤ کی ایک مثال بیان کرنے کے بعد شیخ یوسف فرماتے ہیں کہ خوارق دجال کے منکرین میں ابو عبیہ بھی شامل ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں وارث شدہ احادیث پر اپنی تعلیق تحریر فرماتے ہیں، اس عظیم الشان فتنے کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے کہ لوگوں کی جماعتوں کے سامنے وہ زندگی بھی دے گا، موت بھی، تمام لوگوں کو اس کی خبر بھی ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے کہ وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ایسی بلا مسلط نہیں کر سکتے جن کی تفصیلات بھی صرف اسی کو معلوم ہے جس کو پختگی ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کا حظ وافر نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دجال کی اتنی قدر و قیمت نہیں کہ اللہ اسے اپنے بندوں پر مسلط کرے اور اپنے بندوں کے عقیدے اور ایمان کو متزلزل کرنے کا اتنا بڑا اسلحہ اس کو فراہم کر دے۔ تو اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف گنتی کے 5 افراد ایسے مل سکے ہیں کہ جو دجال کے جو خوارق ہیں ان کے حقیقی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام علماء اکرام، تمام مفسرین اکرام، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جو خوارق دجال ہیں یہ کوئی خیالی اور ملمہ سازی چیزیں نہیں ہیں، خیالی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہوگی۔ اس حقیقت کا انکار سوائے ضد اور ہٹ دھرمی کے کچھ نہیں۔ اکابر علماء اکرام نے ہمیشہ اس نظریے کو، یعنی دجال کے جو خوارق ہیں ان کو ملمہ سازی کہنا یا ان کو جو ہے وہ جادو کہنا، اس نظریے کو تنقید اور تشویش کی نگاہ سے بھی دیکھا ہے۔ چنانچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہ ان تمام حضرات کی غلط فہمی ہے، کیونکہ دجال مدعی نبوت تو نہیں ہوگا، اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والے خوارق سے اس کی تصدیق ہو جائے۔ یعنی اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر کے اس قسم کے خوارق وہ پیش کرے لوگوں کے سامنے تو پھر تو چلو سمجھ میں آئے کہ لوگ اس کی نبوت کو مانیں گے، تو وہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرے گا بلکہ وہ تو خدائی کا دعوے دار ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں خود اپنی صورتحال، دلائل حدوث، نقش صورت اور اپنی آنکھوں کے کاڑے پن کو زائل کرنے سے عاجز، اپنی آنکھوں کے درمیان لکھے ہوئے کفر کو مٹا نہ سکنے سے ہی اپنی تکذیب کر دے گا۔ اور یہ اور اس جیسے دوسرے دلائل کے پیش نظر دجال کے پیروکار صرف عامی لوگ ہی ہوں گے، اور ان کا مقصد بھی اپنی حاجت براری، فقر و فاقہ کا سد باب ہوگا تاکہ اپنی زندگی کی رمق کو برقرار رکھ سکیں، یا اس کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہوگا، کیونکہ دجال کا فتنہ انتہائی عظیم ہوگا جو عقلوں کو دہشت زدہ کر دے گا، اور باوجود زمانے کی تیز رفتاری کے لوگوں کی عقلیں حیران رہ جائیں گی، اور وہ اتنی دیر تک رکے گا نہیں ضعیف الاعتقاد افراد اس کے حالات پر غور و فکر کر سکیں، کیونکہ اتنی دیر وہ رکے گا نہیں، اس کے اندر نقص اور حدوث کی علامات پر نگاہ توجہ مبذول کر سکیں۔ تھوڑے سے دن ہوں گے اس کے پاس، وہ ان تھوڑے دنوں میں پوری دنیا کے اندر کفر و ضلالت بکھیر دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں خیال سے نہیں بلکہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو خوارق دجال ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا آخر زمانے میں امتحان لیں گے، بہت سوں کو گمراہ اور بہت سوں کو ہدایت دیں گے۔
شک کرنے والے کفر کے گڑھے میں جا گریں گے اور مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر تحریر فرماتے ہیں کہ دجال کے ہاتھ پر جن خوارق کا ظہور ہوگا، مثلا دجال کی تصدیق کرنے والوں کے لیے بارش کا نزول، سرسبزی اور شادابی کا ظہور، اور منکرین پر قحط سالی کا دخول، اور دفین ہائے ارضی کا دجال کا اتباع کرنا، جنت اور جہنم دجال کے ساتھ ہونا، اور جاری نہروں کا دجال کی ہم رکابی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوں گی تاکہ شک کرنے والے ہلاک اور پرہیزگار نجات پا جائیں۔ اور چونکہ یہ تمام چیزیں خوف اور خطرے کی علامت بلکہ انتہائی خوفناک ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے وضاحت فرما دی کہ فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ یہ رائے ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اکابر علماء کے جوابات آپ حضرات نے سن لیے، لیکن اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ مضبوط اور مدلل گفتگو ہے وہ شیخ یوسف الوابل کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، میں اس کا خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، شیخ یوسف الوابل فرماتے ہیں خوارق دجال کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ صحیح اور ثابت ہیں، نہ تو ان کی تردید کی جا سکتی ہے اور نہ کسی شبے کی وجہ سے ان کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ ان روایات میں نہ کوئی اضطراب ہے اور نہ ہی تعارض ہے۔ باقی شیخ رضا نے جو صحیحین میں مروی حدیث مغیرہ بن شعبہ اور دیگر احادیث دجال کے درمیان تعارض سے جو استشہاد کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مغیرہ میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ اہون علی اللہ من ذالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی جو خوارق چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو گمراہ یا کسی مسلمان کے دل میں شک پیدا کر سکے، بلکہ ان خوارق سے تو ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور شک کا شکار وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں کجی اور کھوٹ ہوگا۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس شخص کو دجال قتل کر دے گا پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا، تو وہ جب زندہ ہوگا تو زندہ ہونے کے بعد وہ شخص کہے گا کہ آج سے زیادہ مجھے اس سے زیادہ بصیرت حاصل ہی نہیں ہوئی، آج تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے، تو دیکھو اس کا ایمان بڑھ جائے گا۔ وہ اہون علی اللہ من ذالک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دجال کے پاس کوئی خرق عادت فتنہ نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ خلاف عادات کام اس کی سچائی کی دلیل بننے کی اہلیت نہیں رکھیں گے، خاص طور پر جب کہ من جانب اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایک ایسی علامت کا موجود ہونا کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، وہ جو پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا وہ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ سب پڑھ سکیں گے، اللہ پاک سب کو یہ قوت عطا فرمائیں گے، وہ پڑھ لیں گے، اور اس کی آنکھوں کا کانا پن اور اس کی چہرے کا بدصورت ہونا، تو اس کے کذب کے مزید شواہد اس کا حادث ہونا اور اس کے ذاتی جو نقائص ہیں وہ بھی ہوں گے، جیسا کہ اس کے حلیے میں نے بیان کر دیا۔ نمبر 2، اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر معمول ہے، تو پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دجال کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس سے کمتر ہے کہ اس کے ساتھ نہریں وغیرہ چلیں، تو یہ اس کی تفصیلات نازل ہونے سے پہلے شاید ہوا ہوگا کہ دجال کے بارے میں جو تفصیلات نازل ہوئیں یہ اس سے پہلے ہوا ہوگا۔ اس کی دلیل خود حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس طرح فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ نہریں بھی ہوں گی، بلکہ ان کی عرض یہ تھی کہ یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہریں ہوں گی، تو اس کے بعد وحی الہی آئی ہوگی اور واقعتاً دجال کو کچھ جس میں بتایا گیا ہوگا کہ واقعتاً دجال کو کچھ خرق عادت امور پر قدرت دے دی جائے گی، اس اعتبار سے بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور دیگر احادیث میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔ نمبر 3، خوارق دجال یہ حقیقی امور ہیں، خیالات اور وہمیات نہیں ہیں، تمویہات نہیں ہیں، ان کا تعلق ان امور سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ دجال کا حال انبیاء کرام کے حال کے مشابہ ہو جائے، کیونکہ کسی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہاتھوں
ان خوارق امور کے ظہور کے وقت نبوت کا دعویٰ کرے گا، ایسا کسی حدیث میں بیان نہیں ہوا، بلکہ اس کے ہاتھوں پر ان خوارق کا ظہور ہی اس وقت کرے گا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ نمبر 4، رہی یہ بات کہ روایات میں جو یہ مروی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ پوری زمین پر صرف 40 دن رہے گا، 40 دن کے عرصے میں چکر لگائے گا، ایسا ہونا اس مختصر سی مدت میں تو بعید ہے کہ ایسا شاید نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 دن میں پوری زمین پر گھومے۔ تو شیخ رشید کی یہ دلیل اپنے اندر کچھ وزن نہیں رکھتی، بلکہ یہ دلیل خود ان کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ مسلم شریف کی روایات میں آتا ہے کہ دجال کے کچھ دن سال کے برابر ہوں گے، کچھ مہینے کے برابر ہوں گے، اور کچھ دن جو ہے وہ عام دنوں کے ہفتوں کے برابر ہوں گے، اور کچھ دن جو ہے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ نمبر 5، دجال کو دیے جانے والے خوارق میں اللہ تعالیٰ کی عادت تکوینیہ کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم شیخ رشید کے کلام کو ظاہر پر محمول کریں تو پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات کا بھی بطلان کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عادات تکوینیہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو جو جواب خوارق انبیاء میں دیا جائے گا وہی جواب خوارق دجال میں بھی ہوگا۔ نمبر 6، اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ خوارق دجال اللہ تعالیٰ کی عادات تکوینیہ کے خلاف ہے، تو ہماری طرف سے اس کی توجیہ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دجال کے زمانے میں تو ویسے ہی عادتیں بدل جائیں گی، عالم فنا عالم کا زوال، دنیا کا ختم ہونا، قرب قیامت کے آنے اور قرب قیامت کا الارم بجنے شروع ہو جائیں گے، بڑے بڑے امور ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب اس کا خروج ہی ایسے فتنوں کے زمانوں میں ہوگا تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں کہ اپنے بندوں کو اس کے خوارج سے مفتون کر دیں۔ وہ ذات تو لطیف و خبیر ہے، تاہم اس کی حکومت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کا اس طرح امتحان لے، بالخصوص جب کہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ڈرا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ میں صفحہ نمبر 552 پر تحریر فرماتے ہیں، بعض علماء کا یہ کہنا کہ دجال کو جو چیزیں عطا ہوں گی وہ حیلے اور شعبدہ بازی کے قبیل سے ہوں گی، حقائق کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جن چیزوں کی خبر دی ہے وہ حقائق ہیں، اور عقلاً ان میں سے کوئی چیز محال بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کو اپنے معنی حقیقی پر باقی رکھنا واجب ہے۔ دجال کے زمانے میں مخلص مسلمانوں کا کیا حال ہوگا انشاءاللہ وہ اگلی قسطوں میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔